بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے حال پہ تھوڑا سا گریہ کروں۔ جی بی کے الیکشن، ہاں، اکثریتی شیعہ علاقہ، دو ہماری شیعہ جماعتیں، ایک جماعت نے ایک سیٹ لی، دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ یہ مقام تدبر ہے کہ جو اکثریتی شیعہ علاقہ ہے، اور ایسے مومنین آپ نہیں کہہ سکتے کہ گلگت بلتستان کے جو شیعہ ہیں وہ دوسرے پاکستان کے علاقوں کی طرح ہیں۔ وہاں جتنا دین ہے، وہاں جتنی فقہ ہے، وہاں جتنے علماء ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں آپ ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں شیعہ جماعتوں کو ووٹ نہیں مل رہا۔ مقام تحسین ہے، ایک جماعت کو ایک سیٹ ملی، اور وہ جن مشکل حالات میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ ہاں، ہم الیکشن میں جاتے ہیں، نام حسین کا لیتے ہیں، لیکن ہم ان علاقوں میں موسمی پرندوں کی طرح چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ پورا سال نہ وہاں کے شیعہ یاد رہتے ہیں، نہ وہاں کی ان کی مشکلات یاد رہتی ہیں۔ لیکن ہارنے کا سبب کیا ہے؟ کہ آپ نام حسین کا لو لیکن آئیڈیالوجی کفر کی لو، تو کبھی آپ کو جیت نہیں ملے گی۔ یہ جو فرش عزا پہ آتا ہے، اس کی آئیڈیالوجی ابا عبداللہ الحسین والی ہے، یہ نظریاتی ہے، یہ آئیڈیالوجیکل شیعہ ہے۔ اب فرق کیا ہے کیپٹلزم میں، سیکولرزم میں، سیکولر جماعتوں میں اور شیعہ جماعتوں میں؟ کوئی فرق تو ہے نا۔ شہید حسینی کا زمانہ بھی تھا، شہید محمد علی نقوی کا زمانہ بھی تھا، اس سے پہلے علماء گزرے ہیں۔ ایک مقام تھا شیعوں کا۔ یہ قوم اپنے لیڈروں سے، اپنے رہبروں سے کس طرح جڑی ہوئی تھی۔ آپ کب تک اس قوم اور ان جوانوں کو دوش دو گے کہ جناب یہ نہیں آتے، یہ نہیں آتے؟ کیونکہ جب آپ نے آئیڈیالوجی بدل دی، نظریات بدل دیے، سیاسی جماعتوں میں نے کہا نا، نظام شیطان لوگوں کو پیسے سے خریدتا ہے۔ حسین فکر سے خریدتے ہیں، اور فکر سے خریدا ہوا بندہ جان دے دیتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ مال سے خریدا ہوا بندہ آج آپ نے خریدا، کل کوئی اور زیادہ مال دے کے خرید لے گا اسے۔ ایک ایم این اے کی سیٹ، سیاسی جماعت بتا رہا ہوں آپ کو، جو بھی سیاسی جماعت ہو، مشہور سیاسی جماعت ہے، ایک ایم این اے کی سیٹ اگر وہ کسی کو دیتے ہیں، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 15 سے 20 کروڑ چل رہا ہے۔ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، کسی بھی ایم این اے سے پوچھیں کہ آپ کو سیٹ ملی، آپ نے پیسے کتنے دیے۔ اگر پرانا ایم این اے ہے، کوئی دیرینہ ہے، شاید اس سے پیسے نہ لیں، 15 سے 20 کروڑ لیتے ہیں ایک سیٹ کا، وہ پارٹی فنڈ میں جمع ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، غریب ہے، کارکن ہے، فکر رکھنے والا ہے، صبح سے شام تک نظریے کو پھیلانے والا ہے، لہذا ہاں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو نظریے کے بنیاد پہ سیٹ دیتی ہیں، لیکن اکثریت جو نظام ہے وہ پیسے کے ذریعے سے۔ اب جو 20 کروڑ 15 کروڑ دے کے سیٹ لیتا ہے، وہ پیسہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ عوام کی جیب سے نکالے گا نا۔ پھر الیکشن کا خرچہ ورچہ۔ دوسری طرف مذہبی جماعتیں جس کی بنیاد پیسہ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں اگر ووٹ بھی لیتی ہیں تو کبھی نوکری کا جھانسا دے کے، کبھی کپڑے کا جھانسا دے کے، کبھی پیسے کا جھانسا دے کے، کبھی 5000 کا نوٹ دے کے ووٹ لیتی ہیں۔ لیکن جو مذہبی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں بنی ہی آئیڈیالوجی پر، بنی ہی فکر پر، وہاں عہدے بانٹے جاتے تھے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ مثلا آئی ایس او بنی، آئی او بنی، پہلے تحریک جعفریہ، آئی ایس او، وہ یوتھ، وہ جوان ہوتے تھے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ ان اسٹوڈنٹ، اب کیونکہ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو سیکولر نظام ہے، پھر میں نے کہا مدرسے اور یونیورسٹی کا نظام الگ کر دیا۔ یہ برٹن کی سب سے بڑی سازش تھی۔ دین سب کے لیے تھا، صرف مولویوں کے لیے نہیں تھا۔ اب کا اس کا علاج کیا نکالیں؟ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، بچی ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، یونیورسٹی کا نظام سیکولر ہے۔ وہ ایسا نظام ہے، جب آپ اس نظام میں پلتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کے سافٹ ویئر کو ویسا بنا دیتا ہے۔ پھر مذہبی آرگنائزیشنیں بنی تاکہ کم از کم اس جوان کو انقلابی تو بنائیں۔ میرا کام یہ نہیں کہ میں صرف اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں۔ اب آپ نے دین و دنیا کو جب الگ کر دیا کہ یہ مدرسے میں جائے گا دین سیکھے گا، اور یہ یونیورسٹی میں جائے گا دنیا سیکھے گا، اور یہاں پر اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو لوگ چیختے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے دین ہی مولوی کے لیے اترا ہے۔ مولانا ہے، روزہ نہیں رکھ رہے،
ہاں آپ نہ رکھو تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دین آپ کے لیے اترا ہی نہیں ہے. دین مفتی کے لیے، دین مولوی کے لیے. چھٹے امام کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. جتنے مولا کے شاگرد تھے، کوئی کپڑے کا کام کرتا تھا، کوئی صراف کا کام کرتا تھا، کوئی مثلاً ایگریکلچر کا کام کرتا تھا، کوئی چرواہا. تو دین سب کے لیے. یہ تو ایک سازش آئی نا. اب جب آپ یونیورسٹیوں بچے بھیجو گے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر، کوئی پولیس والا، کوئی فورسز میں بندے بھیج رہا ہے، لیکن کیونکہ دیندار نہیں ہے تو یہ فاسق پولیس والا بنے گا. دیندار نہیں ہے فاسق ڈاکٹر بنے گا. دیندار نہیں ہے فاسق انجینئر کسائی بن جائے گا. یہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، کسائی ہوگا. میں نے علم تو دیا، اسے انسان نہیں بنایا. میں نے علم تو دیا، اسے علم دنیا تو دیا، علم دین نہیں دیا. اسے مٹیریلسٹ دنیا کی نالج تو دی، لیکن علم روح نہیں دیا. لیکن حسین کے پاس جب آتے ہو، کیوں فرش ازا عمومی ہے؟ یہاں صرف مولوی نہیں آتے، عوام الناس آتی ہے. کیونکہ امام حسین کو پتا تھا بچے یونیورسٹی میں، جن کو دین سیکھنا ہے مدرسے میں، کوئی ایک مدرسہ تو حسین نے بھی بنانا تھا نا، جہاں ہر نسل اور ہر فکر کا بندہ بیٹھے، تاکہ ابا عبداللہ آپ کو خدا سے جوڑے رکھیں. ڈاکٹر ہو تو دیندار بنو، پولیس میں ہو تو دیندار بنو، راشی نہ بنو. یہ نظام ابا عبداللہ الحسین ہے، یہ نظام حسین ابن. اب ہماری مذہبی جماعتوں نے کیا کیا؟ وہی نظام اپنایا. سیٹیں بیچو، آئیڈیالوجی کو چھوڑو. مذہبی جماعتوں کے اندر اب جب الیکشن ہو رہے ہیں، باقاعدہ ان کے اپنے لوگ ہمیں آ کے رپورٹ دیتے، مولانا اب ووٹ لینے کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، نلکا لگا کے دیں گے، بیٹی کی شادی کرا کے دیں گے، آپ ووٹ کسے دو؟ ہمیں دو. جب آپ نے آئیڈیالوجی ختم کر دی اور پیسے کے بیس پہ آپ ووٹ خرید رہے ہو. پھر جی بی کے لوگوں نے شکایت کی کہ مولانا سیٹ اور ٹکٹ ان لوگوں کو دی گئی ہے جو پہلے شیعہ دشمنی کر چکے ہیں، جو پہلے تحریک اسلامی پہ حملے کر چکے ہیں. ایسے لوگوں کو انہوں نے آ کے سیٹیں دی ہیں، سرمایہ دار طبقے کو پیسے کے زور پر. بھائی پیسے کے دور پہ حسین کا نظریہ خریدا نہیں جاتا. دوسری چیز، جس طرح ہم ڈیلی مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ حسین کا نام لے رہے ہو یا مرد آباد پر یزیدیت کہہ رہے ہو، تو یزیدیت شناس بھی بنو. عوام اور رہبر میں کنیکشن ہوتا ہے، لیڈر میں اور عوام میں ایک ربط ہوتا ہے. آج وہ ربط کیوں نہیں ہے؟ اگر لوگ آپ کی آواز پہ نہیں نکل رہے، اگر لوگ آپ کو نہیں سن رہے، یہ کمزوری آپ کی ہے کہ آپ نے اپنا تعلق عوام سے کیا کیا ہوا ہے؟ کمزور کیا ہوا ہے. آج لوگ اگر لیڈرشپوں سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرز اپنی عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں. دوسرا طریقہ وہی اپنایا ہے جو سوشلسٹ، جو کمیونسٹ، جو پارٹیاں سیکولر نظام اور فکر کی رہنے والی ہیں. اسی فکر پہ جب آپ پارٹیوں کے اندر الیکشن کرواؤ گے، اسی فکر کے نزدیک جب آپ ٹکٹس کو تقسیم کرو گے، پھر اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور آپ کی قوم آپ سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. فرش ازا سکھاتا ہے اپنے اندر اسی روح ازا کو زندہ کرو، حسین کی آئیڈیالوجی کو زندہ کرو، فکر ابا عبداللہ الحسین کو زندہ کرو. کوئی جوان غریب ہے، کچھ بھی آئیڈیالوجی مضبوط ہے، پھر شیعہ اس کو ووٹ بھی دیں گے، کیونکہ متقی ہے، کیونکہ پرہیزگار ہے، کیونکہ خلوص کے ساتھ آ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. اگر یہی روح ہماری مذہبی جماعتوں کے اندر پیدا ہو جائے، پھر خدا وہی کامیابی دے گا جو شہید حسینی کے زمانے میں دیتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.